السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ مناقب عثمان بن عفان أبي عمر القرشي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان، وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضی اللہ عنہ۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، گزشتہ اتوار عید الاضحیٰ سے بالکل متصل رہا، یعنی ایام تشریق تھے، اس میں جو ہے ہمارا درس بخاری نہیں ہو سکا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں ہم بقرعید عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے اہل اسلام کے پاس، مگر کچھ مومن بھائی، کوئی مسلمان بھائی جانتے نہیں، اکثر تو جانتے ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانے وہ کس اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اہم ہے کہ 18 ذی الحجہ، اسی مہینے کے 18 ذی الحجہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، اس کے اندر بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح۔ خلفائے راشدین اہل اسلام، اہل سنت والجماعت کے پاس بالاتفاق کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالترتیب انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو خلفائے راشدین کی ہے، صحابہ میں۔ اول درجے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ۔
یہ بھی ترتیب اہل سنت والجماعت کے پاس انبیاء و رسولان اعظام کے بعد اگر افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے تو اس طرح ترتیب سے ان کی افضلیت ہے اہل سنت کے پاس۔ اب شیعہ کا ایسا طبقہ ہے، خلفائے راشدین میں سے تینوں خلفاء کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر تینوں خلفاء کو غاصب بھی کہتے ہیں، بہت برا بلا کہتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کی فکر، باطل نظریات ہیں ان کے، شریعت سے ہٹ کے قرآن کریم احادیث شریفہ سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں ادھر جانا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ سے ہمیں واقفیت ضروری ہے، ہمارے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسلاف کو کیوں جاننا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تاکہ ہم بھی اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، ویسے گزاریں۔ کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب عرض کیا گیا یا حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ بہت اہم سوال، آپ غور کرنے کی بات ہے، بہت اہم سوال۔ جہنم میں جانے والے 72 فرقے، جنت میں جانے والے ایک ہی جماعت، تو اب وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ سوال بڑا اہم ہے۔ ہم یوں ہی نہ سمجھے کہ بھائی ہم کئی مرتبہ حادث، اہم سوال ہے یہ، انتہائی اہم۔ ہماری زندگی کا دار و مدار سارا کا سارا اسی پر ہے۔ تو آقا نے ایک جملے پر ارشاد فرمایا، ما انا وعلیہ اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہی حق کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے۔ باقی سب جہنم میں جائیں گے، جنتی وہ ہیں میرے طریقوں کو جس نے اپنایا اور میرے صحابہ کے طریقے کو جس نے اپنایا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ ذرا غور کرو، آپ حضور کو لے لیں اور صحابہ کو چھوڑ دیں تو گویا خود حضور کی مخالفت کرنا ہے، حضور نے جو فرمایا اس کو مکمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو شیعہ حضرات وہی کام کرتے ہیں، باطل نظریات رکھنے والے، باطل فکر رکھنے والے جو گمراہ فرقے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے وہ اہل سنت والجماعت پر کہ ہم ہر صحابی کو ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک درجہ عطا کرتے ہیں۔ کسی کی شان میں بے ادبی، گستاخی، ان کی تنقیص سے شان اہل سنت والجماعت نہیں کرتے۔ آقا کے فرمان کے مطابق، عین فرمان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اسی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے آج وہ بات رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل اور بچوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا کارنامے انجام دیے اور ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے۔ ذرا اندازہ کر لو کہ ابتدائی دور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو ڈرایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب ہے تبلیغ کرنے کا وقت، آپ تبلیغ کریے، پہلے اپنے خاندان والے کو بلاؤ، پھر بعد میں دوسروں کو بلاتے رہنا۔ تو یہ جب سلسلہ چل پڑا تو اس کے اندر چند صحابہ ابتدا میں جو اسلام لائے اس میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ابتدا میں اسلام لانے والے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان تھا، مسلمانوں میں گھر والوں کو چھوڑ دے، سیدنا علی و مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دے، تو چوتھے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، چوتھے مسلمان ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ابتدا میں اسلام لانا، کیا انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟
کیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے انہوں نے پیش کیے تھے اس کو دیکھ کے وہ اسلام لائے تھے؟ ذرا غور طلب بات ہے کہ اپنے مذہب اپنے دین کو چھوڑنا یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ممکن ہے، کیونکہ 360 بتوں کے پجاری وہاں پر رہنے والے، 360 بتوں کو ماننے والے، ان کے بتوں کا حال یہ تھا کہ اگر تجارت کی غرض سے اگر چلے جائیں، راستے میں چلے جائیں تو بت کی ضرورت پڑتی ان کو عبادت کرنے کی، تو اپنے ساتھ انہوں کیا کرتے تھے، وہ کھجوروں کے جو اندر سے گٹھلیوں کو نکال دیتے اور بت بنا دیتے اور وہاں پر پوجا کر دیا کرتے تھے۔ بت ان کے لیے بہت اہم بات تھی، بت کی عبادت کرنا ان کے لیے بہت اہم بات تھی، اور تجارت میں نفع نقصان کو بت کو سمجھتے تھے یہ فائدہ دینے والا، یہ نقصان پہنچا۔ ایسے ماحول کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رفقا میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بااخلاق، مالدار، اور مکۃ المکرمہ کے اندر صدری یعنی حیثیت رکھنے والے، تو ان کے پاس جایا آیا کرتے، یہ دوستانہ جو تعلق تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو رہتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رب نے حکم دیا ہے، تو چلو ہم ایمان لے آئیں۔ تو فوراً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً آئے، ان کے ساتھ اور 3 صحابہ آئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے۔ ذرا غور کیجئے، دربار میں بیٹھے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان آیات کی تلاوت آپ نے فرما دی۔ تلاوت فرمانے کے بعد دین کی تبلیغ فرمائی، کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا پیارا دین ہے، یہ کتنا اچھا کلام ہے، بڑا اچھا کلام ہے، کتنا پیارا دین ہے، آپ کا رب نے انتخاب کر لیا ہے، تو یا رسول اللہ یہ اسلام جو ایک بڑا اچھا پیارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ اور محبوبہ دین ہے، تو مجھے بھی اس اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ کلمہ پڑھ لیا آپ نے۔ ابی العاص ان کا چچا تھا، اس کو جب معلوم ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آئے ہیں، تو اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ آپ پر ضرب کاری کی، آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے، ایک مقام پر بند کر دیا۔ مقام پر بند کرنے کے بعد کہا کہ تو اس دین کو چھوڑ دے، ورنہ نہیں تجھے نہ کھانا دیا جائے گا، نہ تجھے پانی دیا جائے گا، سخت سے سخت تجھے سزا دی جائے گی۔ باندھ کر رکھ دیا گیا اور سزا پر سزا چل رہی ہے۔ آپ ہیں کہ ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، جس دامن سے اب وابستہ ہوا ہوں اب وہ دامن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جہاں چلی جائے، روح نکل جائے، دنیا چھوڑ جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، مذہب اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چچا نے دیکھا کہ بڑے ہی پختہ عزم کے ساتھ ہیں، تو اب مارنا بیکار ہے، باندھنا بیکار ہے، چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اتنی سخت سزا دی گئی، مگر دین سے منحرف نہیں ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سنو، وہ کیا کہتے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ جب اسلام لے آئے، اسلام قبول کیا، تو دیکھا کہ ایمان میں بڑے پختہ ہیں، مضبوط ہیں، اب منحرف ہونے والے نہیں ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوب کام لے گا دین کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جر نور نظر، اپنی پیاری لاڈلی صاحبزادی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئی، جو پیدا ہوئی، اب انہوں نے کیا کیا، آقا نے فرمایا اے عثمان میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی صاحبزادی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سعادت مندی سمجھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ رشتہ میرے لیے بڑا پیارا ہے اور میرے لیے بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ نکاح کرا دیا، اپنی رقیہ رضی اللہ عنہ پہلی صاحبزادی سے آپ کا نکاح فرما دیا آپ نے۔ آپ ذرا غور کرو، یہاں پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ہر شخص اپنے اچھے داماد کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، دولت مند ہو، پیسے والا ہو،
دیندار ہو، حسن اخلاق ہو، تہذیب و تمدن والا ہو، یہ سب انتخاب، تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، وہ تو باطن کو دیکھتے ہیں نا، وہ قلب کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا نماز کی حالت میں جب صحابہ سے کچھ آوازیں نکلی حالت نماز میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا؟ لوگوں، جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع خضوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع خضوع کو، تمہارے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے۔ تو انتخاب رسول کیسا ہوگا جانتے ہو؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اپنے داماد کا کیسا ہوگا؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی نکاح میں دے دیا۔ آپ جب پہلے ہجرت کا حکم ملا تو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، 2 ہجرتیں آپ نے کی۔ تو ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک مقام ایسا آیا میرے بھائیوں کہ ان کا انتقال ہو گیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح آپ نے کرا دیا۔ کہا کہ اب میری دوسری بیٹی سے تم نکاح کرو، اے عثمان تم میرے پاس اتنے محبوب ہو کہ اپنی دوسری صاحبزادی میری دوسری بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ معمولی بات نہیں ہے 2 نکاح۔ اور خاص بات کیا ہوئی جانتے ہو؟ جنگ بدر میں جتنے لوگ گئے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں کے لیے؟ جو شریک رہے، جتنے بھی شریک رہے ان کے بارے میں کہا کہ اب کے بعد تم کچھ بھی گناہ کر لو اللہ تمہارے سے گرفت نہیں کرے گا، کوئی بھی خطا کر لو تمہارے لیے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پچھلے اگلے سامنے اگلے سب معاف کر دیا ہے، وہ مقام عطا کر دیا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سب صحابہ شریک تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، اور جنگ میں نہ شریک ہونا یہ گناہ تھا، جنگ میں نہ جانا بہت بڑا گناہ تھا۔ مگر سن لو میرے بھائی، جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری کیا سنائی جانتے ہو؟ یہ فرمایا کہ اے عثمان، تمہارے لیے بدر کا جو مال ہے مجاہدین میں جو تقسیم کیا جا رہا ہے، مال غنیمت جو ہے، تم بھی اس میں شریک ہو، مجاہدین کو ملے گا، مگر تم جہاد میں نہیں آنے کے باوجود تم بھی اس میں شریک ہو۔ اور کہا کہ تم جنگ بدر میں شریک تھے، یہ فرمایا اس کا ثواب تمہیں اجر مل رہا ہے۔ کیوں فرمایا جانتے ہو؟ جب جنگ بدر کے لیے جب روانہ ہوئے مجاہدین، صحابہ جانے لگے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، میری لخت جگر، میری نور نظر ام کلثوم بیمار ہے، تم ان کی عیادت کرتے رہنا، ان کی تیمارداری کرتے رہنا، ان کی بیماری کے لیے علاج کرتے رہنا، تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا ثواب عطا کرے گا اور مال غنیمت بھی عطا کر دے گا۔ حضور کے اجازت کے ساتھ آپ رکے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے ساتھ رہے۔ جب وہ بھی انتقال کر گئے، میں آپ کو بتا رہا تھا حضور کی نگاہوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام بتا رہا ہوں۔ ام کلثوم بھی انتقال کر گئی۔ یاد رکھو کہ ایک اہم بات یاد رکھو، جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی بھی نبی کی، ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے شرف ملا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے یہ شرف ملا ہے کہ کسی ایک نبی کی، کسی ایک صحابی کے نکاح میں 2 بیٹیاں نہیں رہی ہے، ایک کے بعد دیگر انتقال کرنے کے بعد دوسری بیٹی کسی کی نہیں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اسی لیے انہیں کہا جاتا ذوالنورین، کہا کرتے تھے ذوالنورین، 2 نور والے، نقب ملا نور والے، نور ذوالنورین، نورین، 2 نور والے۔ 2 نور والے کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا، جب ادھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، اپنی بیٹی
دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، وہ ایک غم تھا، اور ادھر دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں بیوی کے انتقال پر، اور یہ ذہن میں ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا مجھے جو شرف تھا اب وہ منقطع ہو گیا ہے، رونے لگے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، تم میرے پاس یا میرے پاس تمہارا وہ مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ اگر اس کے بعد اور بھی میرے پاس بیٹیاں ہوتی، وہ انتقال کر جاتی، پھر تمہارے نکاح میں دیتا، پھر تمہارے نکاح میں دیتا، اس طرح بالترتیب یہ سلسلہ جاری ہوتا۔ اندازہ کر لو کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، مشکات المصابیح میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہر ایک کے ساتھ ایک رفیق ہوگا، سنگت نصیب ہوگی، امت کی نصیب ہوگی، اسے نبی امتی کو، اس امتی کو نبی کی سنگت نصیب ہوگی، جنت میں سنگت نصیب ہوگی، کیونکہ وہ مقام بلند ہوگا، وہ مقام نبیوں کا، رسولوں کا مقام بلند ہوگا، تو ہر ایک کا ایک رفیق ہوگا جنت کے اندر، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ تو میرا رفیق کون ہے؟ رفیقی فی الجنتی عثمان، جنت میں اگر کوئی میرا رفیق ہوگا تو عثمان ہوگا، فرمایا آپ نے۔ جنت میں اگر کوئی میرا ساتھی ہوگا، میرے بھائیوں، رفیق کس کو کہتے ہیں معلوم جانتے ہو؟ دوست تو ہزار ہوتے ہیں، ملاقاتی تو ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں، مگر اپنی بات شیئر ان سے نہیں کرتے، ان کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر وہ اچھی باتیں نہیں کرتے، رفیق سے بات کرتے رہتے، اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہیں۔ جنت میں گفتگو کرنے والے کون ہوں گے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہ سنگت انہیں نصیب ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو میرے بھائی، یہ ہم قرآن کریم آج ہماری اس مسجد کے اندر، مسجد محمدیہ یا دنیا کے کسی مسجد کے اندر آج قرآن کریم ہمارے پاس لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خیرت واحدہ پر جمع کر دیا گیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیض ہم پر ہے۔ پہلے 7 قرات پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، مگر ہوا کیا؟ بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، ایران فتح ہو گیا، دمشق فتح ہو گیا، قسطنطنیہ پر حملہ ہو گیا، قبرص پر، اسی طرح بے حساب ملک فتح ہوتے گئے۔ فتوحات کا سلسلہ 6 سال تک چلتا رہا۔ 12 سال دور خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 12 سال میں 6 سال کا دور اتنا فتوحات کا تھا کہ عجم کے جتنے علاقے تھے، عجم یعنی جہاں عربی نہیں بولی جاتی، جن کی زبان عربی نہ ہو، وہ عجمی لوگ جب فتح ہو گئے وہ ملک، تو ہوا یہ کہ کلام الہی وہاں تک جب پہنچا مختلف قراتوں کے اندر، تو وہاں نمازیں جب پڑھانے لگے ائمہ، تو قرآن کو دیکھ کر پڑھانے لگے۔ کوئی مالک یوم الدین پڑھاتا ہے تو کوئی ملک یوم الدین پڑھاتا ہے، کوئی اذا جاء پڑھاتا ہے تو کوئی اذا جاء پڑھاتا ہے۔ اختلاف ہونے لگا، کہنے لگے مالک یوم الدین ہے، کوئی نے کہا ملک یوم الدین، تو ذرا انتشاری کیفیت پیدا ہونے لگی، اختلافی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تو ان تمام نسخوں کو آپ منگوا کر ایک نسخہ مالک یوم الدین ہی لکھا، ایک ہی قرات کے ساتھ، وہ کون سے قریش کی قرات کے مطابق۔ آج دنیا میں جتنے نسخے ملتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیے گئے، وہ قرآن یاد رکھ لو، ان کا بہت بڑا احسان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ جمعہ کی نماز کو بھاگے دوڑے آتے نہیں آتے آپ محمدیہ مسجد کے اندر آتے ہو میرے بھائی؟ جمعہ کے دن آتے ہو آپ؟ ظہر میں بھی ابھی آیا، ظہر میں 1 اذان، جمعہ کے اندر 2 اذان۔ خطیب صاحب، مولانا امام صاحب سید عبدالواحد صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے بھی خطیب صاحب کھڑے ہو کر جو ہے خطبے دینے سے پہلے 1 اذان جب ہوتی ہے اس سے پہلے مؤذن صاحب دوسری پہلی اذان کہی جاتی ہے۔ کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں تھی؟ نہیں، حضور کے زمانے میں جمعہ کے اندر بھی 1 ہی اذان، ظہر میں بھی 1 ہی اذان۔ لوگوں میں غفلت ہونے لگی،
قائل ہو گئے، نماز کو دیر سے آنے لگ گئے، خطبہ ترک ہونے لگا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہو جا رہے ہیں، وہ دوسری اذان کے وقت آ رہے ہیں، خطبہ چلا گیا تو ثواب سے محروم، گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، خلافت کے دور میں آپ نے کیا کیا، پہلی ایک اذان کہی جائے تاکہ لوگ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آئے، سب کو خطبہ مل جائے اور وہ گناہوں سے محفوظ رہے اور ثواب مکمل حاصل کر لے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیض ہے جو آپ نے 2 اذانوں کو رائج کیا اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، اس پر اجماع ہوا۔ جب اجماع ہو جاتا ہے صحابہ کا، پھر کسی کو مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ حق ہے، اسی طریقے کو اگر تم اپناؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وہاں تو سارے صحابہ کا اجماع ہے، اب کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کو بدعت کہتے ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جو راستہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ، حق کا راستہ، جنت کا راستہ، رب تک لے جانے والا راستہ، رب کی قربت دلانے والا راستہ، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اب ہم کو کیا اختیار کہ ہم ان کی مخالفت کریں، بدعت کہے اور اس کو ترک کر دے، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ جانتے ہیں، حضور کا زمانہ دیکھے، آقا کا زمانہ دیکھے، ان کا معاملہ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہے سب سے پہلے کام ایجاد کیا۔ مسجد نبوی تعمیر ہو چکی حضور کے زمانے میں، مگر تزئین نو، آج جو تزئین مسجد نبوی کے اندر آپ جاؤ دیکھو کہ اتنی خوبصورت، دنیا کی مسجدوں میں سب سے بہترین مسجد، سونے چاندی سے اسے مزین کر دیا گیا، جن کے دروازوں کو سونے چاندی سے مزین کر دیا گیا، نمازیوں کے لیے سہولت کے لیے ایسے چیزیں لائی گئی، ایسی مزین چیزیں لائی گئی کہ سکون و راحت کا باعث بن جائے۔ اللہ کے رسول جسے پسند فرماتے، اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرما، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا، آپ نے جو ہے زمینات خریدے، متصل زمین خریدی، آپ نے زمین خرید کر مسجد نبوی کو کشادہ کیا اور مزین فرمانے والے سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں۔ مکۃ المکرمہ کے ارد گرد جو مکانات تھے مطاف کے لیے جو کم ہو رہے تھے، مطاف کو وسیع کرنا تھا، تو سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اس کے لیے وقف فرما دیا۔ سب سے اہم بات کیا تھی جانتے ہو؟ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جب صحابہ آئے، ان کے لیے پانی کی قلت تھی، تو روپیہ پیسہ اتنا نہیں تھا میرے بھائیوں، دولت اتنی نہیں تھی کہ ہر شخص پانی کو خرید سکے۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے، ایک ٹائم پانی نہ ملے، بے چین ہو جاتے ہو۔ کسی شہر میں کھارا پانی ملتا ہے تو فوراً شہر کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہو، بھئی یہاں تو میٹھا پانی ملتا ہی نہیں، چھوڑ دو، یا پانی نہیں تو کیا رہے۔ ایک دن برداشت کرو گے، 2 دن برداشت کرو گے، تیسرے دن چوتھے دن آپ وہاں سے نکل کر چلے آؤ گے۔ مدینہ المنورہ کا حال وہی تھا، صحابہ بے چین تھے۔ میٹھے پانی کے چشمے جو تھے یہودیوں کے پاس تھے، وہ فروخت کر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو ابھی حدیث آپ کے پاس عربی پڑھی ہے، من یحفر بئر روما فلہ الجنہ، آقا نے فرمایا کون ہے یہ بئر روما کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرنے والا، مسلمانوں کو پانی پلانے والا، جنت کو حاصل کرنے والا کوئی ہے بندہ؟ تو بندہ اٹھنے والا کون تھا؟ داماد، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اسے خرید لوں، جنت میں اپنا مقام بنا لوں۔ آقا نے فرمایا بڑا اچھا معاملہ ہے، چلو یہ خرید لو اور وقف کر دو، میں تمہیں جنت دے دیا، جنت دے دیا۔ وہ ہیں سب سے پہلے پانی پلانے والے کون؟ میٹھا چشمہ وقف کرنے والے کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے مدینہ والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا، خاص کر
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملہ فرمایا، قربان جائے اس جملے پر، آقا کے اس جملے پر قربان جائے. کیا جملہ ہے ذرا سن لیجیے، سنہرے الفاظ میں لکھنے والے جملے ہیں. جنگ تبوک کا موقع آیا، صحابہ کے پاس دولت نہیں تھی، اسرت والا زمانہ تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا. میرے بھائیوں، پیدل جہاد نہیں کیا جا سکتا، بغیر تلوار کے آپ نہیں لڑ سکتے، بغیر سواری کے مقابلہ کرنا مشکل ہے. جا ہی نہیں سکتے تو مقابلہ کیسے؟ تلوار نہیں تو لڑیں گے کیسے؟ لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے، سام میں ہتھیار ہے تو کیا لڑو گے؟ بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. نہیں، جہاد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، صحابہ کا مجموعہ ہے، کون ہے جو مجاہدین کو تیار کر رہے. اسرت کا زمانہ ہے، کئی صحابہ کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ کوئی لباس ہے، جنگی لباس ہے. کوئی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا؟ کوئی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیا پیارا منظر ہوگا. یہ خسر صاحب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں. داماد رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اس کے جتنے ضرورت ہے اس کے لیے، جہاد کے لیے، ہتھیار تلوار جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ دے دیتا ہوں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا، دعا فرما دی. وہ ناکافی ہوتے تھے، پھر اعلان کیا، پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہو رہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے، پھر تیسری مرتبہ اعلان ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، جانتے ہو، ما علی عثمان ما علی عثمان ما علی عثمان بعد ما هذا ما عملا. آج کے بعد حضرت عثمان نے جو کچھ کیا ہے، عثمان نے جو کیا ہے عمل، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے، اس دین کے لیے، مجاہدین کو تیاری کے لیے جو عمل کیا ہے، ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا. جو بھی غلطی کر لے اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، جو بھی غلطی کر لے. جی ذرا غور کرو، یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یہاں بہت اہم ہے، غور طلب بات ہے. ما علی عثمان کا جو جملہ ہے بہت اہم ہے. گناہ کو معاف کرنے والا خدا، اس کے سوا کوئی نہیں. سزا دینے والا خدا، بدلہ دینے والا خدا، جنت میں ڈالنے والا خدا، جہنم میں ڈالنے والا خدا. پھر اللہ کے رسول کیسے اعلان کر رہے ہیں، آج کے بعد ان سے گرفت نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا. کیسے کر رہے ہیں؟ سن لو میرے بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اے میرے حبیب میں ان کے عمل سے ایسا راضی ہوں. آج اعلان کر دو، جو بھی کر لے، آج اعلان کر دو، جو بھی کر لے، آج کے بعد ان سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں، وہ کہنا تھا ان ہوا الا وحی یوحی، وحی کے بغیر میرے نبی کچھ نہیں کہتے. اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے. کہو گے تو گویا خدا کی خلاف ورزی کر رہے ہو، رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو. ان کے بارے میں زبان کھولے گے تو سارے اعمال برباد. اللہ کہتا ہے، حدیث بخاری ہے، من عاد ولیا فقد آذنت بالحرب. جو کوئی میرے ولی، میرے محبوبوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں. عثمان سے دشمنی رکھتا ہے، ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے، عمر سے دشمنی رکھتا ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں. آؤ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اعلان جنگ ہے. تمہارا ایمان لانا میرے پاس مقبول نہیں ہے، تمہارا نماز پڑھنا میرے پاس مقبول نہیں ہے، تمہاری عبادت کرنا میرے پاس مقبول نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ میرے محبوبوں کو چاہو، عبادت کرو تو مقبول ہے، ورنہ نہیں تو مقبول نہیں ہے. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ فتنے نئے آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی بہک جاتے ہیں، ان ہواؤں کے درمیان ہم بھی بہک جاتے ہیں. یہ حق ہے، باطل دلائل پیش کر کے
دلائل ہزار اگر قرآن کریم کے آیات اور احادیث شریفہ پیش کروں تو ناکافی ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدے میں اگر تھوڑی بھی کمی آ جائے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تقریباً 6 سالہ دور بات کو ختم کر رہا ہوں. آئیے میں اب یہ پوری حدیثیں اگر آپ کو سناؤں تو ناکافی وقت ہوگا. تقریباً امام بخاری جو حدیثیں لائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 صفحات سے زیادہ مشتمل ہے. بڑا صفحہ اتنا 3 صفحات پر 3 صفحات معمولی بات نہیں ہے امام بخاری. اب حدیث سیاستہ کی حدیثوں میں تو بے حساب آپ کے فضائل مناقب بہت سارے بے حساب ہیں بہت ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا. 12 سال میں 6 سال فتوحات کے رہے. 6 سال میں بہت دور تک حکومتیں یہ خلافت کا جو ہے معاملہ پھیلتا گیا. تو آپ کی جو شہادت ہوئی یہ بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ منافقین نے جال بچھایا. مصر کے اطراف اکناف کے جو منافق تھے یہودی تھے جال بچھا دیا. انہوں نے جال ایسا بچھایا کہ اس جال سے نکلنا بڑا مشکل تھا. بڑا کٹھین مسئلہ تھا. مصر کا جو گورنر تھے ان کی شکایت لے کے ایک طبقہ آ گیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا کہ ان کو معزول کر دیا جائے. ایک طبقہ آ گیا آ کر بتانے لگے کہ انہوں نے ایسے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں فلاں. اب چونکہ وہ تفصیل وقت نہیں بتانے کا تو معزول کا ایک لیٹر لکھ دیا. تو جو منافقین کے جو چال رکھنے والے مروان بھی کہا جاتا ہے اس نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے ہمارا معاملہ ذرا پھیکا پڑ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا ایک اور دوسرا اپنے طرف سے لیٹر لکھ کر ایک شخص کو تیز رفتار سواری حضرت عثمان غنی کی سواری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے اسٹامپ انہی کی سواری اور انہی کا غلام دے دیا. کچھ پیسے دے دیا جا کر پہلے پہنچا دو. یہ جو دوسرا آنے والا ہے قافلہ جیسے ان کا لیٹر پہنچنے سے پہلے انہیں قتل کر دو. یہ بڑا فتنے کا مسئلہ تھا. ابھی انہوں جا ہی رہے تھے تو دیکھ تیز رفتار سواری جب جانے لگی تو انہیں شک ہوا. پکڑ کر دیکھا چٹھی ان کے پاس ہے یا اب یہ قافلہ وہاں پہنچنے والا ہے معزول کر دیا جائے بلکہ لیٹر لکھا ہوا ہے. یہاں تو عجیب لکھا ہوا ہے کہ انہیں آتے قتل کر دو. پکڑ لیا اور پکڑ کے آنے کے بعد یہاں آنے کے بعد بلوائیہ سب پہلے سے تیاری میں تھے. جتنے کی منافقین تیاری میں تھے یہودی تیاری میں تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیر لیا جائے. تو اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ غلام آپ کا؟ ہاں آپ کا غلام. یہ لیٹر آپ کا؟ ہاں. یہ اسٹامپ آپ کا؟ ہاں. یہ سواری آپ کی؟ ہاں. یہ سب ہاں چلتا رہا. پھر تحریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میری تحریر نہیں ہے. یہاں آ گئی بات میری تحریر نہیں. وہ ٹوٹ پڑنے کے بعد فوراً محاصرہ ہوا. 18 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا چشمہ وقف کیا. 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 18 دن تک پانی اندر داخل نہیں ہوا. اناج بند. اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے جو فوجی لشکر جو تھی ان کو کہہ سکتے تھے کہ ان کا دفاع کرو یہاں سے نکل. کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی. 2000 کا لشکر تھا بلوائیوں کا. اگر چاہتے تو آپ کہہ دیتے ان کو نکال دیا جائے. مگر آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ مدینہ شہر ہے میرے نبی کا شہر ہے. مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے خون بہہ جائے گا. میں اپنی خلافت کی بقا کے لیے میں ایسا معاملہ نہیں کرنے والا ہوں. تو آپ خاموش رہے. ظالم پیچھے سے آئے ظلم کرنے والے. اب نام نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. نام ہے تحریر مختلف نام ہے جنہوں نے ذکر کیا. اب جو ہے آنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کی یاد میں تھے. آپ کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے. پیچھے سے کود کر آئے. آپ کے حلق انور پر حلق مبارک پر زور سے انہوں نے ظالم نے وار کیا. سر پر ایک زور سے راڈ سے مار دیا. مارنا تھا کہ خون بہنے لگا. اور خون ایسا بہا میرے بھائیوں. خون اتنا بہا کہ خون بہتا گیا. کچھ اس کے چھینٹے جو ہے قرآن کریم جہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ پر پڑے اور وہ شہادت کا جام پینے لگ گئے. شہادت کا جام میرے بھائیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جو شہید اٹھے گا, جس کیفیت میں شہید ہوا اسی کیفیت میں اٹھے گا. کوئی اٹھے گا جنگ بدر سے اٹھے گا, کوئی اٹھے گا جنگ تبوک سے اٹھے گا, کوئی اٹھے گا جو ہے جنگ احد سے اٹھے گا, کوئی سواری پر سجدہ امام حسین اٹھیں گے, سجدے کی حالت میں اٹھیں گے, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھیں گے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے. رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18 ذی الحجہ کو اب شہید کر دیا گیا. 18 بڑی بے دردی کے ساتھ خلیفہ ثالث ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. میرے بھائیوں آج 20 ذی الحجہ ہے, ہم اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہے. کیوں میں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد نئی نسل کو یہ بات معلوم ہو کہ خلفائے راشدین کا احسان کتنا ہم پر ہے, کہ ان کا انتقال فلاں دن ہو گیا. ہم گاندھی جینتی سے واقف ہیں, رام جنم بھومی سے واقف ہوتے ہیں ہمارے بچے, فلاں سے واقف ہوتے ہیں, فلاں ڈیٹ سے واقف ہیں, اس دن تعطیل ہے, اس دن چھٹی ہے. مگر ہمارے اسلاف کے تواریخ جس میں شہادت کا جام انہوں نے پیا, ساری حیات اسلام کے لیے وقف کر دی, ان سے ہم ناواقف ہیں. افسوس کی بات ہے. اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہوں, انشاءاللہ العزیز آئندہ جو اتوار ہوگا ہمارا جو درس نماز کے متعلق جاری تھا انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے روح کو سکون عطا فرمائے, ان کے صدقے میں ہماری جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے, جوابات دیے جائیں گے. جوابات کے ساتھ ہماری یہ محفل سلام و دعا پر ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا کافر ہوتا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, رسول پاک علیہ السلام کا نام لیتا ہے, تو گمراہ فرقہ کہا جائے گا ان کو. گمراہ فرقے کے بارے میں ابھی آپ نے سنا 72 فرقے ہوں گے, 72 میں 73 فرقے ہوں گے, 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ابھی آپ نے سنا, تو گمراہ فرقہ کہا جائے گا. اب یہ شیعہ حضرات یوم غدیر منا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے طریقہ کار ہے, وہ لوگوں کا رسم و رواج ہے, اور صحابہ کو برا بھلا کہنا ان کا مقصود ہے. یہ جتنے بھی وہ جو طریقے ہیں ان کا, یہ جتنے ایام میں جن کی شہادت ہوئی ان ایام میں برا بھلا کہنا ان کے پاس, بعض کے پاس تو 6 صحابہ کو مانتے, کوئی اور ان کے علاوہ کوئی صحابہ نہیں مانتے, بعض کو صحابہ چونکہ اب یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو نیچے کے صحابہ کہاں رہے اب ان کے پاس؟ تو اس طرح ان کا ایک یوم غدیر مناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, ان کا ایک طریقہ ہے, اس میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہمارے اپنے مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما, اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روح کو سکون عطا فرما, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.